بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، یہ مجلس منعقد اسی لیے ہوئی ہے کہ اس میں ہم جماعت کے بارے میں تربیتی بات کریں۔ تاثرات بھی ضروری تھے تاکہ پتہ چلے کہ ہم اپنے اپنے اضلاع میں کیا کام کر رہے ہیں۔ جو باتیں سنی اور جو عزائم لوگوں نے کیے الحمدللہ بڑے خوش آئند ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں پہلی نشست میں آپ کو یہاں تک بتا سکا تھا کہ 1919 23 نومبر اور 30 صفر المظفر کو صبح فجر کی نماز کے بعد 12 اکابر نے حلف نامہ لیا اس بات کا کہ ہم کام کریں گے اور جو تکلیف آئے گی اسے برداشت بھی کریں گے گورنمنٹ کی طرف سے، اور جماعت کے کام کو راز بھی رکھیں گے، امانت داری سے بھی کریں گے، اور ملی اور ملکی مسائل میں متحد رہیں گے۔ اس دن شام کو ربیع الاول کا چاند ہو گیا، 30 تاریخ تھی ہی، شام کو چاند نکل آیا، ربیع الاول کی پہلی تاریخ شروع ہو گئی۔ ہمارا کیلنڈر مغرب سے تبدیل ہوتا ہے، تو عشاء کی نماز کے بعد انہی 12 لوگوں نے کیسے مضبوط رہے ہوں گے، جلدی سے ایک اجلاس بلا کر کے اور اپنے نام اور کام کا اعلان کر دیا اور اگلے اجلاس کی تیاری شروع کر دیا۔ بڑی محنت کیا، یہ نومبر کا مہینہ تھا، اس کے بعد میں دسمبر، 23 نومبر تھا، مہینہ ختم ہونے میں 7 دن باقی تھے، اور دسمبر کا مہینہ وہ 31 تاریخ کا۔ جنوری کی پہلی تاریخ 2020 تک 65 علماء کرام شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی فکروں والے ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو گئے۔ 60 پہ 5 ہوتے تھے وہ۔ میں جو بار بار فکروں والے کہتا ہوں، نظریے والے، آپ اسے نوٹ کر لیں اور اپنے دماغ میں رکھیں۔ شیخ الہند کا نظریہ کیا تھا؟ اس جمہوری دور میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے اس امت کو علماء کے حوالے کیا ہے، تو ایک عالم ربانی کا اپنے آپ کو اس چیز کے لیے جواب دہ سمجھنا کہ آزاد ہندوستان میں یا غلام ہندوستان میں یا فقیر ہندوستان میں یا سونے کی چڑیا والی ہندوستان میں کہیں بھی ہو، عالم ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے ہم اسلام اور مسلمانوں کا تحفظ فراہم کریں۔ اس میں سے کسی کی کوئی تنخواہ نہیں تھی، کسی کی کوئی تنخواہ نہیں تھی۔ کوئی مفتی تھا، مفتی کفایت اللہ صاحب، کوئی مدرس تھا، کوئی امام تھا۔ آپ نے سنا ہوگا مولانا ثناء اللہ عمر سری کا نام، اہل حدیث عالم دین تھے، شیخ الہند کے شاگرد تھے، علامہ کشمیری کے ساتھی تھے، دونوں میں بحث بھی ہوتی تھی، رفع دین کو لے کر کے، قرات خلف الامام کو لے کر کے۔ وہ کبھی ان سے کہتے کہ آپ اتنے قابل ہو کر کے اور تقلید نہیں کرتے علامہ کشمیری سے۔ علامہ کشمیری کہتے جب ابن حجر نہیں بچ سکے تقلید سے تو میں کیا بچوں گا؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ کہتے آپ ابن حجر کی بات کرتے ہیں، کہا نہیں، ابن جبل بھی نہیں بچ سکے، انہوں نے بھی کہا اجتہد و برائی، اجتہاد اور تقلید سے ابن جبل نہیں بچے، ابن حجر نہیں بچے، تو آپ فقہ کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ دونوں کی بحث بھی چلتی۔ لیکن شیخ الہند کے اس نظریے میں، احیاء اسلام کی عظیم تحریک والے نظریے میں، اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت والے نظریے میں، ملک و ملت کو مضبوط کرنے کے نظریے میں، ملک کو مکمل آزادی دلانے کے نظریے میں، آزاد ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کی تعمیر و ترقی کے نظریے میں، یہاں بسنے والی غیر مسلم اقوام سے اچھے تعلقات رکھنے کے نظریے میں، اور شعائر اسلام کی حفاظت کے نظریے میں کبھی ان کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ 1 جنوری 1920 میں بالکل اعلان ہو گیا کہ اس ملک میں ایک جمعیت بنی ہے، وہ جمعیت علماء کی جمعیت ہے،
اور اس جمعیت کا یہ دستور ہے، یہ اغراض و مقاصد ہے۔ دستور بنانے میں جو ہستیاں شریک تھی اس میں مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ یہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد تھے، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، دارالعلوم کے بھی مدرس تھے، مظاہر علوم کے بھی مدرس تھے، بہت جلیل القدر محدث تھے۔ مدینے میں ان کا قیام تھا، وہیں انتقال ہوا، جنت البقیع میں دفن کیے گئے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان کے معاصر استاذ بھی تھے، حضرت گنگوہی کے ہاں دونوں ساتھ رہے بھی تھے، اور مولانا مدنی نے حضرت سہارنپوری سے پڑھا بھی تھا، کیونکہ اس زمانے میں شیخ الہند بھی دارالعلوم کے مدرس تھے اور حضرت سہارنپوری بھی مدرس تھے۔ اتنی عظیم شخصیتوں نے ہمارا دستور بنایا، ہماری فکریں۔ اب ہم کو تعجب ہوتا ہے جب ہم کسی نشست میں شریک ہوتے ہیں یا کچھ حالات آتے ہیں تو ہمارے علماء ایک بڑا اچھا موضوع دیتے ہیں، حالات حاضرہ اور علماء کی ذمہ داریاں۔ حالات حاضرہ اور علماء کی ذمہ داریاں، عالمی منظرنامہ اور علماء کی ذمہ داریاں، ملک کے پریشان کن حالات اور علماء کی ذمہ داریاں۔ گستاخی معاف، ان سارے عنوان کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو ہمارے اکابر کی فکروں کا مطالعہ نہیں ہے۔ اگر ہم جانتے اپنے اکابر کے فکروں کو، ان کی جد و جہد کو، تو ہم تو یہی خون کی ہولی 100 سال سے کھیل رہے ہیں۔ آخر منظرنامہ آپ کا کب صحیح تھا، آپ بتائیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا اعلان کیا تو کیا منظر صحیح تھا؟ کیا حالات موافق تھے؟ جب حبشہ کی ہجرت ہوئی تو کیا حالات موافق تھے؟ اگر حالات موافق ہوتے تو سجدے کی حالت میں آپ کے سر پر اونٹ کی اوجری ڈالی جاتی، اگر حالات اچھے ہوتے آپ کا بائیکاٹ کیا جاتا۔ آپ نے ہجرت فرمایا، آپ کی بیٹی کو ہجرت نہیں کرنے دیا گیا، حملہ کر کے اونٹ سے گر گئیں، ان کا حمل ساقط ہو گیا۔ یہ حالات اچھے تھے؟ کیا مدینہ پہنچنے کے بعد منافقین نے غداری نہیں کیا؟ یہود نے غداری نہیں کیا؟ بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، کیا حالات اچھے تھے؟ آپ کس اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں جو اپنے حالات کو خراب مان رہے ہیں؟ اور آپ ایسے عنوانات کس کی دیکھی دیکھا کرتے ہیں؟ کون آپ کو اس سازش میں الجھائے ہوئے ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اسلام نازل ہوا مکے میں، پہنچ آیا ہندوستان میں، اتنے سارے لوگ مسلمان ہو گئے، اب حالات خراب ہیں، ہم اس کی لگام پکڑ کر کے حالات صحیح کریں گے؟ نہیں، 1400 سال کا اسلام، ہمارے اکابر کے مد نظر سابقہ تجربات بھی تھے، آئندہ کے خدشات بھی تھے۔ جمعیت علماء کے علماء میں اور دیگر علماء میں آپ کو کھلا ہوا فرق ملے گا۔ جمعیت کے اکابر کے مد نظر 1500 سالہ اس امت کے تجربات تھے اور قیامت تک آنے والے خدشات تھے، کتاب و سنت کی روشنی میں۔ پھر انہوں نے اپنے علماء کو یہ امت حوالے کیا ہے کہ آپ عالم ربانی ہیں تو آپ کا یہ پلیٹ فارم ہے، آپ کو یہاں کے اسلام اور مسلمانوں کے لیے کام کرنا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، شعار اسلام کسے کہا جاتا ہے؟ ہر وہ چیز جس پہ اسلام کی شوکت ہو شعار اسلام کہا جاتا ہے۔ اذان شعار اسلام ہے، اسلام کی علامت ختنہ شعار اسلام ہے، جمعہ شعار اسلام ہے، عیدین شعار اسلام ہے، منی عرفات مزدلفہ شعار اسلام ہے، قربانی شعار اسلام ہے کہ نہیں بھائی؟ ہے صفا مروہ کی صحیح شعار اسلام ہے۔ اس کو شعار اسلام کتب فقہ میں لکھا ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، پوری دنیا کے علماء فقہا اس کو شعار اسلام مانتے ہیں۔ لیکن ہندوستان جیسے حالات میں جمعیت علماء ہر اس چیز کو شعار اسلام مانتی ہے جس کو دیکھ کے اسلام سمجھ میں آ رہا ہو اور جس کو مٹا کر کے ہمارا دشمن خوش ہو رہا ہو کہ ہم نے اسلام مٹا دیا۔ ہم نے اس لغت کو، اس ڈکشنری کو، فقہا کی تشریح سے ہم نے بغاوت نہیں کیا، اختلاف نہیں کیا، لیکن ہم نے اس کو ذرا وسیع کر دیا اپنے ملک میں کہ ہر ایسی چیز جو کسی درجے میں مسلمانوں کی پہچان سے جڑی ہوئی ہو اور جسے دیکھ کے مسلم قوم سمجھ میں آتی ہو، اسلام سمجھ میں آتا ہو، وہ شعار اسلام ہے۔ جمعیت علماء اس کی بھی حفاظت کرے گی۔ لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اب تک دارالفتہ کا چکر ہی کاٹ رہا ہے،
دارالفتہ کا. اور جمعیت علماء کسی مفتی صاحب سے نہیں پوچھتی، ریزولیشن پاس کرتی ہے. اگر کسی گاؤں میں جھنڈے کے جھاڑ کو کاٹا جا رہا ہے تو جمعیت علماء اس کی حفاظت کرتی ہے. اس میں جھنڈا چڑھا ہوا ہے ہرے رنگ کا، وہ جھنڈا کسی نہ کسی بزرگ کی نشانی کے نام سے موسوم ہے. 1500 سال میں اس جھنڈے کے مکان پر اوقاف ہیں. غیر مسلم یہاں پہنچ کر کے اسلام کا احترام کرتا ہے، اس کی حفاظت بھی جمعیت علماء کرتی ہے. ادھر 50-60 سال کے لوگوں سے آپ سنیں گے تو تعلیم کا مطلب وہ نکالیں گے مدرسے میں پڑھنا، مسجد میں پڑھنا. لیکن آپ 50 سال پہلے کے مسلمان سے پوچھئے کہ تعلیم گاہ کسے کہتے ہیں، تعلیم خانہ کسے کہتے ہیں، تو جہاں ورزش کی جاتی ہے اس کو تعلیم خانہ بتاتے ہیں کہ صاحب یہاں ورزش کی جاتی ہے، پہلوانی سکھائی جاتی ہے، اسے تعلیم خانہ کہتے ہیں. اس تعلیم خانے پر لوگوں نے اوقاف کیے تھے. وہاں مسلمان جوان بچوں کی صحت بنائی جاتی تھی، ان کو ورزش سکھائی جاتی تھی، ان کو حبس نفس، ضبط نفس سکھایا جاتا تھا، ان کی قوت کی تربیت کی جاتی تھی، اس پر اوقاف ہوا کرتے تھے. اب جب ہم کہتے ہیں ہم وقف کی حفاظت کریں گے تو مفتی صاحب کہیں گے بھائی جھنڈے کا جھاڑ میں جھنڈا چڑھانا بدعت ہے، یہ اوقاف دے ڈالو مودی کو. تعلیم لنگوٹ پہن کر کے، میں کھلی بات کرتا ہوں، لنگوٹ پہن کر کے ورزش کرنا بے ستری ہے، یہ بھی اوقاف دے ڈالو سرکار کو. اور عاشور خانہ صاحب نواسہ رسول کی شہادت کی یاد منانا، یہ تو اور بڑی بدعت ہے، یہ تو شرک ہے، یہ بھی دے ڈالو ان کو. آپ راضی ہیں؟ آپ کسی سے فتویٰ پوچھ لیجیے. لیکن ہندوستانی اسلام ایسا ہے، یہاں کی جو قوم مسلمان ہوئی، ہر برادری میں سے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، ان کے یہاں اسلام کی پہچان کا مطلب الگ الگ ہے. یہی مطلب ہوتا ہے کہ کتاب پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو عالم سماج بھی پڑھتا ہے وہ جمعیت علماء کا عالم ہوتا ہے. اور صرف کتاب پڑھ لیا، سماج نہیں پڑھا. مجھے ضلع کا نام بھول گیا ہے، اسی ظہیر آباد وغیرہ کے اطراف کوئی ضلع تھا، محمود پٹیل سنا رہے تھے، وہاں نادانوں کے پنجے کا مقدمہ چل رہا تھا. نادانوں کے پنجے کیا بلا ہے؟ کربلا کے میدان میں جو علی اصغر چھوٹی عمر میں شہید ہوئے، بچے شہید ہوئے، حضرت عون و محمد شہید ہوئے، یہ حضرت زینب کے صاحبزادے تھے، تو ان کے نام سے بھی پنجے بنائے گئے. تو شیعوں کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ ہمارا وقف ہے، کیونکہ شیعہ وقف الگ، سنی وقف الگ ہے. تو سنی امام صاحب گئے، مجھے پٹیل نے سنایا، محمود پٹیل نے، سنی امام صاحب گئے، کہنے لگے نہیں، اہل بیت کا ہمارا تعلق ان سے زیادہ ہے، ان کے یہاں تو خالی یہی شہید ہیں، ہمارے یہاں شہدائے بدر ہے، شہدائے احد ہے، شہدائے فلاح ہے، یہ پنجوں کے وارث ہم لوگ ہوتے ہیں. تو چنانچہ اس عاشور خانے کے بارے میں جو نادانوں کے پنجے کے عاشور خانے تھے، فیصلہ کیا گیا، تشریف لائیے، فیصلہ کیا گیا کہ یہ اہل سنت کو دے دیا جائے. اس لیے میرے دوستو، شعار اسلام کا یہ مطلب ہے کہ ہر وہ چیز جس کو دیکھ کے اسلام سمجھ میں آئے، جمعیت علماء اس سب کی حفاظت کرنا اپنا فرض منصبی سمجھتی. ہم کوئی ناکابر نے جمعیت علماء بنا کر کے دیا. اب یہاں ایک بات اور سمجھنے کی ہے، انہوں نے جمعیت علماء کو ایک تحریک کی بنیاد پر وجود دیا کہ جمعیت علماء یہ ایک تحریک ہے، ٹرسٹ نہیں ہے. سمجھ رہے میری بات؟ سوسائٹی نہیں ہے، این جی او نہیں ہے. اگر آپ جمعیت علماء کو اس طرح سے ناپو گے کہ صاحب آپ لوگ کتنے مدرسے چلا رہے ہیں، آپ کتنی مسجدیں چلا رہے ہیں، آپ کتنے اسکول چلا رہے ہیں، تو ہماری تو بہت ساری 29 ریاستوں میں ہماری یونٹیں ہیں ریاستی، اور ہزاروں اضلاع میں ضلع کی یونٹیں ہیں، سب کے پاس اپنی آفس بھی نہیں ہے. آج بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی این جی او اور تحریک کا فرق نہیں سمجھ پاتے. یاد رکھو، اگر تحریک چلتی رہی تو تحریک کی کوکھ سے 50 تنظیمیں پیدا ہو جائیں گی. جس زمانے میں شدھی سنگٹھن کی تحریک چلی، سوامی سردھانند نے شروع کیا کہ سب لوگ گھر واپس آ جاؤ، اس زمانے میں جمعیت علماء نے تحریک شروع کیا ایمان بچانے کی. تحریک سے تحریک کا مقابلہ کیا، ان کی تحریک ختم ہو گئی، ہماری تحریک آج بھی جاری ہے. اسی تحریک کی کوکھ سے تبلیغی جماعت پیدا ہوئی، چونکہ وہ علاقہ
جس کو ولایت متحدہ کہا جاتا تھا، آگرہ، میوات، الور، راجستھان، وہی زیادہ متاثر تھا اس شدی اور سنگٹھن کی تحریک سے۔ دینی تعلیم دور دور تک نماز پڑھانے والے نہیں ملتے تھے، انہوں نے مندروں میں، پاٹھ شالاؤں میں داخل کرنا شروع کر دیا، مسلمان بچوں کو منتر پڑھانا شروع کر دیا۔ جمعیت علماء نے مدارس اور مکاتب کی تحریک۔ آج ملک میں جتنے کام دینی ہو رہے ہیں، چاہے آپ جانتے ہوں نہ جانتے ہوں، آپ میری بات مانیں نہ مانیں، مدرسہ ہو، مکتب ہو، مسجد ہو، یا اسکول کالج، میڈیکل کالجیں ہوں، لا کالجیں ہوں، یا آپ کے خود کفالتی بینک کے ادارے ہوں، جب ملک آزاد ہوا تو پورے ملک میں مسلمانوں کے پاس کوئی بینک نہیں تھا، میڈیکل کالج نہیں تھا، کچھ اوقاف تھے جہاں سے امداد غریبوں کی ہو جایا کرتی تھی۔ وہ قوم جو 200 سال سے لٹی تھی، پٹی تھی، مظلوم تھی، اس قوم نے 70 سال میں اپنے ملک میں اپنے اسکول بنائے، اپنے مدرسے بنائے، اپنے مکتب بنائے، اپنی مسجدیں بنائی۔ بادشاہوں کی بنائی ہوئی مسجدیں آج چھوٹی پڑ گئی، کم پڑ گئی، پبلک نے اس سے بڑے بڑے ادارے بنائے۔ یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ تحریک کا نتیجہ ہے۔ تو ہمارے بہت سارے نوجوان جو جماعت سے نئے نئے جڑتے ہیں، وہ پوچھنا شروع کرتے ہیں کہ بھائی آپ کے ہاں مکاتب کتنے ہیں؟ آپ کے ہاں آنکھوں کے آپریشن میں کتنا دیا جاتا ہے؟ آپ کے ہاں میڈیکل ایڈ کتنی دی جاتی ہے؟ جمعیت علماء ان کاموں کی مخالف نہیں ہے، کرتی بھی ہے، حضرت اسکالرشپ کے پیسے تقسیم کرتے ہیں، لیکن اصل جمعیت علماء ایک تحریک ہے۔ اگر وہ تحریک زندہ رہی تو ہماری پوری قوم کار خیر پر لگی رہے گی، اور اگر وہ تحریک ختم ہو گئی تو جو خیر کے کام چل رہے ہیں دھیرے دھیرے وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ اس کو کبھی بھی NGO کے پیمانے سے مت ناپیے۔ آپ اس کو تحریک کے پاس پیسہ نہ بھی ہو تب بھی چلتی ہے، آدمی نہ بھی ہو تب بھی چلتی ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگ کہا کرتے تھے کہ آپ انگریزوں کو نکالنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، ملک آزاد ہو جائے گا اور سب کو ووٹ کا حق ہو جائے گا، تو ہندو زیادہ ہیں، مسلمان کم ہیں، انگریزوں کی غلامی سے نکلیں گے، ہندوؤں کی غلامی میں چلے جائیں گے۔ آج بھی بہت سارے لوگ یہی کہتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہم یہیں کے رہنے والے، یہیں پیدا ہوئے، اور الحمدللہ محتاط تعداد کے اعتبار سے اگر پورے ملک کی آبادی 125 کروڑ ہے تو ہم 25 کروڑ ہیں، اور ابھی نئی مردم شماری آئے گی تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ ہم کتنے ہیں۔ اگر ہم کم ہوتے تو 3 بچے پیدا کرنے کی بات کیوں کہی جاتی؟ حالانکہ اب تو بچے مولوی بھی کم پیدا کر رہے ہیں، ہاں پہلے بہت ہوا، اب تو ان کے بھی کم ہو رہے ہیں۔ تو کہتے تھے کہ آپ ہندوؤں کی غلامی میں، سوچ آج بھی بہت سارے میرے دوست ہیں بابا اسی کمزوری کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ یقین کر سکتے ہیں کوئی ہم کو غلام بنا سکتا ہے؟ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ کیا ہو جائے گا؟ کوئی ہم کو غلام بنا سکتا ہے؟ جس کی سلطنت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا وہ تو غلامی نہیں بنا سکا غلام، اس کو بستر سمیٹ کے جانا پڑا، تو اور کسی میں دم ہے جو آپ کو غلام بنا لے گا؟ ایسے واہمے، ایسے وسوسے پہ اپنا وقت اور صلاحیت ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ اسلام آیا ہے دنیا سے غلامی کی ذلت اور غلامی کی لعنت کو دور کرنے کے لیے۔ کتاب و سنت میں غلام آزاد کرنے کے فلسفے بتائے ہیں، قسم کھاؤ تو غلام آزاد کرو، زہار ہو جائے تو غلام، آپ غور کر کے دیکھو، لیکن غلام بنانے کا کوئی دروازہ اسلام میں نہیں ہے۔ غلامی دنیا میں اسلام کے آنے سے پہلے چلی آ رہی تھی، اسلام نے غلام آزاد کرنے کے فضائل بتائے ہیں، غلام بنانے کے فضائل نہیں بتائے ہیں۔ تو ہم کو کوئی غلام بنا لے گا؟ ہو نہیں سکتا۔ تو حضرت مدنی فرماتے ہیں اس وقت کہ میں سمجھتا ہوں، مجھے یقین ہے جس طرح میری قوم اپنی طاقت سے آزادی حاصل کرے گی، اسی طاقت سے اس آزادی کی حفاظت بھی کرے گی۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ لوگ دوسری بات بھی کہا کرتے تھے کہ انگریز کے زمانے میں قربانی کی اجازت ہے، جمعہ کی اجازت ہے، عیدین کی اجازت ہے۔ میں نام نہیں لیتا، ایک بہت بڑے مولانا صاحب نے کتاب لکھ دیا، اعلام العالم بأن ہندوستان دارالاسلام۔ وہ اسی فتنے کا شکار ہو گئے کہ مسلمانوں میں اتحاد اتفاق نہ ہو، مسلمان اپنے مسائل کو سمجھ نہ سکیں، اور صاحب جو تکفیر کا بازار گرم کیا انہوں نے، تو علماء کو تو کافر کہا، سمجھ میں آتی ہے بات، شاعروں کو بھی کافر کہا۔
اقبال کو، غالب کو، الطاف حسین حالی کو۔ اقبال کو کیوں کافر کہا؟ انہوں نے کہہ دیا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، اس لیے کافر کہہ دیا۔ میں بولا اللہ کے بندو، اقبال نے یہ جہاں مراد لیا ہوگا، مدینہ دونوں جہاں سے افضل ہے، تم اس پہ شامل کیوں کر رہے ہو؟ یہ تو تمہارے ذہنی کمزوری کہ تم شامل کر رہے ہو، ان کے کہنے کچھ اور مقصد ہوگا۔ یعنی ہر وہ شاعر، ہر وہ انشا پرداز، ہر وہ مقرر، ہر وہ لیڈر جو اپنا مذہب اسلام بتاتا ہو، اس کی تکفیر کی گئی تاکہ انگریزوں کی حکومت اس ملک میں اور مضبوط رہے۔ اور ایسے تکفیر کرنے والوں کا کوئی جلسہ اس دور میں نہیں رکتا تھا، یاد رکھو، کوئی جلسہ نہیں رکتا تھا۔ جیسے RSS ہندو مہاسبھا کا کوئی چیلنج ہے مجھے، 2025 میں مہاسبھا کا سنگٹھن ہوا ہے، سنگھ کا، وہاں سے لے کے 1947 تک ایک جلسہ بتا دے سنگھ کہ اس کو انگریزوں نے اجازت نہ دیا ہو، ایک لیڈر بتا دے گرفتار کیا ہو۔ تم ہم سے پوچھتے ہو؟ ہمارے اکابر تو ملک سے باہر مالٹا کی جیلوں میں رہ کر کے آئے، ہمارے خاندان کے خاندان اجاڑے گئے، ہم نے قربانی دیا ہے۔ ہم کو میرے والد فوجی تھے جی، اور میرے دادا فریڈم فائٹر تھے۔ ہم کو سکھایا جاتا ہے ترنگے میں کیا رنگ ہوتا ہے؟ کتنا ہوتا ہے؟ کتنا ہوتا ہے؟ کوئی 3 کہہ رہا، کوئی 4 کہہ رہا، میں کہتا ہوں 5 رنگ ہوتا ہے۔ ایک تو ترنگا، اور ایک اس کے بیچ میں نیلا چکر، اور ایک ہمارا خون جس سے وہ اونچا ہوا ہے، اسی کو نظر آتا ہے جس کا خون شامل ہے۔ جی ہمارا خون شامل ہے۔ جمعیت علماء نے جیل کی کوٹھریاں آباد کیا ہے۔ یہ جتنے مقدمات آپ دیکھتے ہیں اور مجاہدین آزادی کے آپ نام لیتے ہیں، ان کا کیس جمعیت لڑتی تھی اس زمانے میں بھی۔ اس لیے میں آپ سے قصہ مختصر کہہ رہا تھا کہ مولانا مدنی سے جب لوگ کہتے کہ قربانی ہوتی ہے، عید ہوتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، تو ملک آزاد ہونے کے بعد بھی مذہبی آزادی رہے گی، اب بھی مذہبی آزادی ہے، آپ اتنی جد و جہد کیوں کرتے ہیں؟ آپ یہ نہ سمجھیں کہ حالات بڑے سازگار تھے، نہیں، اس وقت بھی حق پر جمنے والوں کے لیے مشکلات تھی۔ آج تو کم مشکل ہے، اب تو 50 60 سال 70 سال گزرنے کے بعد بہت ساری باتوں کو حالات نے سمجھا دیا ہے کہ آپ کے قدیم فیصلے غلط تھے، سمجھا دیا آپ کو۔ حضرت سمجھاتے ہیں کہ دیکھو، انگریزوں کے دور میں قربانی، جمعہ، عیدین، جلسے کی آپ کو اجازت ہے بطور رعایت کے۔ کیسی اجازت ہے؟ وہ آقا ہیں، آپ غلام ہیں، ان کے رحم و کرم پہ ہے، حقیقت ہے نا۔ اور جب ملک آزاد ہوگا تو ہم اس کے مالک ہوں گے، ہمارا ملک ہوگا، مسائل ختم نہیں ہوں گے۔ یہ جنت نہیں ہے، یہ دنیا ہے، یہ دنیا کوچے جانا نہیں ہے، یہاں جینا کوئی آسان نہیں ہے۔ محبت پر جسے ایمان نہیں ہے، فرشتہ ہو تو ہو، انسان نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا محبت نفرت پہ کیسے غالب آتی ہے؟ حضرت کا پیغام محبت اس وقت نفرت پر کیسے غالب آ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میڈیا میں دیکھ رہے ہیں۔ تو حضرت فرماتے مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس وقت ہم کو جو رعایتیں ملتی ہیں بطور رعایت کے ہے، وہ خیرات دے رہے ہیں، اور آزادی کے بعد بطور حق کے ہوگا۔ اب مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے؟ اگر آپ حقدار نہ ہوتے اس ملک کے، تو جو ننگا ناچ فرقہ پرستی ناچ رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ باقی رہ سکتے تھے؟ اور آپ کبھی غور کرتے ہیں کہ اتنے ننگے ناچ میں جب خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، خاک کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، اس پوری ملت کی پشت پہ کون کھڑا ہے؟ اس لیے جو لوگ امت کو مایوس کرتے ہیں، جمعیت علماء کبھی ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی۔ میں کہا کرتا ہوں، خود ایسی کمرے میں بیٹھے رہیں گے، آئس کریم کھاتے رہیں گے، صاحب ملت خطرے میں ہے، مسجدیں ڈھا دی جائیں گی، مشورہ ہو چکا ہے، تمہارا قتل عام کر دیا جائے گا۔ ارے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ تم جیسا عالم موجود ہو اور امت کا قتل عام ہو جائے گا؟ تم اس بات کو اس طرح سوچو کہ جب امت کا قتل عام ہو تم کیوں زندہ رہو گے؟
تو جو لوگ ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے آئس کریم کھا کے امت کو ڈراتے ہیں، جمعیت علماء کی قطعاً وہ پالیسی نہیں۔ ہم حقیقی حالات کو جانتے ہیں اور خدا کی نصرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ہمارے ملک کی آبادی اس وقت 65% ایسی ہے جن کی عمر 18 سال سے شروع ہو کر کے 40 سال پہ ختم ہوتی ہے۔ یہی چاہو تو گن لو، اگر 100 آدمی کو گنو گے تو 65 وہ لوگ ہوں گے جن کی عمر 18 سے شروع ہوتی ہوگی، 40-45 پر ختم ہوتی ہوگی۔ جیسے میں نے صبح اشارہ کیا تھا کہ ہم کو نہیں معلوم ہمارے ساتھ کون کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کہاں کر رہا ہے، ہم کو کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، کہاں کرنا چاہیے، بس ہم سرخیوں کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں۔ جو لوگ ان کے جیلوں میں ہیں، دانستہ ان کی بات کو چھپایا جاتا ہے تاکہ ان کی قوم کا وہ مس یوز نہ کر سکے، ایسے اس بات کو بھی چھپایا جاتا ہے۔ اس میں جو مسلمان جنریشن ہے اس عمر کا، الحمدللہ کام میں لگا ہوا ہے، اس میں ڈسپلن ہے، وہ اچھوت نہیں بن سکا۔ لوگوں نے سوچا تھا کہ مسلمانوں کو سیاسی اعتبار سے اچھوت بنا دیں گے، نہیں بنا سکے نا۔ مسلمان حلال کماتا ہے۔ دینی تحریکوں نے، علماء نے، مدرسوں نے، مکتبوں نے، جماعتوں نے اتنا کام کیا کہ وہی قوم جو 70 سال سے تختہ مشق بنی ہوئی ہے، آج اس کی بہت بڑی آبادی جو خود کفیل ہے۔ مسئلہ ہے، نشہ کرنے کا مسئلہ ہے۔ ایک سازش کے طور پر مسلمان جوانوں کو نشیڑی بنایا جا رہا ہے، لیکن جب اس کا ادراک عمائدین کو ہوتا ہے اس کا بندوبست بھی وہ کرتے ہیں۔ جس قوم سے اس ملک میں ہمارا سابقہ ہے وہ اس ایجنڈے کو لے کر کے بہت پریشان ہے، کیونکہ ہماری نسل تو الحمدللہ ہمارے علماء نے، مدرسوں نے، جماعتوں نے، جمعیتوں نے محفوظ کر رکھا ہے، اسے اچھا اخلاق سکھا رکھا ہے، اسے حلال کمانے کا ہنر سکھا رکھا ہے، اس کو جینے کا حوصلہ دے رکھا ہے، وہ سکھا رکھا ہے کہ تم سماج میں کیسے رہو، کیسے بات کرنا ہے۔ لیکن جو دوسری طرف آبادی ہے ان کے پاس کوئی ڈسپلن نہیں، ان کو مستقبل میں تارے نظر آ رہے ہیں۔ وہ 40 سال کے ہو گئے، ان کی بچی 18 سال کی ہو گئی ہے، اب ان کو بڑا دان دکشنہ دے کر کے، تلک دے کر کے شادی کرنا ہے۔ ہمارے ہاں اصلاح معاشرے کی تحریک چلائی جا رہی ہے تاکہ آپ سادگی پر آئیں، قناعت پر آئیں۔ یہ میری مولویانہ بات نہیں ہے، آپ اکانومک کرنے والوں کا سروے پڑھیے، آبادیوں کے ماہرین کا سروے پڑھیے، ملک کی مالیہ کی تحقیق کرنے والے آپ عالمی سروے پڑھیے۔ ہو سکتا ہے کوئی ہندوستانی سروے کرنے والا جھوٹ بولتا ہو، آپ عالمی سروے پڑھیے۔ مسلمانوں کا تناسب ہر میدان میں الحمدللہ اچھا ہے۔ اب وہ گھبرائے ہوئے ہیں کہ یہ قوم جو اپنے اخلاق پیش کرے گی تو ہماری قوم کا مزاج یہ ہے کہ جس سے اس کو نفع پہنچتا ہے وہ اس کو بھگوان مانتی ہے، اور ہماری یہ لگاتار کی جد و جہد کہ ہم ان کو ٹکرا دیں۔ میں اسی لیے کہتا ہوں قوم کو مایوس کرنے کی پالیسی ہماری نہیں ہے، ہم حقیقی اعداد و شمار جانتے ہیں، آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اب وہ پریشان ہے کہ یہ آدمی 40 سال کا بوڑھا ہو رہا ہے، ادھیڑ ہو رہا ہے، دواؤں پر منحصر ہو رہا ہے، بچی جوان ہو رہی ہے، بچوں کو روزگار ملنا ہے، باپ کا بنایا ہوا مکان ہے، 2 بھائیوں کا بٹوارا ہونا ہے، وہ اپنے مستقبل سے بہت مایوس ہیں۔ لیکن خدا کا شکر ہے دین کی برکت سے مسلمان اس ملک میں اپنے پیروں پر کھڑے ہو رہے ہیں۔ یہ بالکل بجا شکایت ہے کہ ملک کے اسباب اور دولت سے ہم کو محروم کیا جا رہا ہے، مختلف سیکٹروں میں ہم کو، یہ صحیح ہے، ہم اس کے لیے لڑ بھی رہے ہیں۔ اسی لیے صدر محترم کی طرف سے ہدایت ہے کہ جو مردم شماری آ رہی ہے، جمعیت کے والنٹر آگے بڑھ کر کے اس میں حصہ لیں۔ اور ابھی سے بہت سے لوگوں نے نصیحت کرنا شروع کر دیا ہے، بھائی مسلمان میں کوئی ذات نہیں ہے، مسلمان میں کوئی ذات نہیں ہے، اسلام ذات پات کے نہیں۔ جیسے ہمارے ملک میں ہم جھنڈے کے جھاڑ کی حفاظت کرتے ہیں ویسے ہم ذات کی بھی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ ہماری جمہوریہ اس انداز کی ہے کہ ملک کی کسی آبادی کو ہم پیچھے نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے ہر والنٹر اس سروے میں حصہ لے۔ زبان کی جگہ اردو لکھوائے، مذہب کی جگہ اسلام لکھوائے، ذات کی جگہ برادری لکھوائے، جو اس کی برادری ہے، کیونکہ ہندوستان کی ہر برادری میں مسلمان ہیں۔ ہمارے یو پی میں بھنگی بھی مسلمان ہوتا ہے، حجام مسلمان ہوتا ہے، گوجر، رانگڑ مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ دانشمندی، یہ جمع، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، اذان آ گئی ہے، ہو جانے دیجیے۔
ہے ریلیف مانگنے کے لیے، لیکن وہ دھوپ میں آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اور جو آپ کی تحریک سے جڑا ہوگا اس کا مسلک اگرچہ دوسرا ہوگا، اگرچہ وہ بدعمل بے عمل ہوگا، گنہگار ہوگا، لیکن دین کے لیے ہم سے پہلے شہید ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے جمعیت علماء کو تحریک کے طور سے چلائیے۔ میں آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں میرے دوستو، حضرت صدر محترم شدت سے منع کرتے ہیں ریلیوں میں نکلنے سے، اور ہم کو چاروں طرف سے فون آتا ہے۔ ابھی وقف کا مسئلہ چونکہ ہمارے آندھرا کی ریاست سے جڑا ہوا تھا، ہمارے سی ایم صاحب نے سپورٹ کیا، حالانکہ ہم کو توقع تھی کہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے اپنے نائب صدر کو حضرت کی دعوت پر دلی بھیجا 3 نومبر کو، انہوں نے بھرے اسٹیج میں کہا کہ ہماری سرکار ساتھ نہیں دے گی۔ پھر ہم نے کڑپے میں جلسہ کیا، حضرت نے وہاں 5 لاکھ دستخط آپ نے دیکھا ہوگا پیش کیا۔ 5 لاکھ دستخط پیش کرنا آسان کام ہے؟ آسان ہے، مگر جمعیت کے لیے آسان ہے؟ جی ہمارا چیلنج ہے، ہماری ایک دستخط غلط ثابت کر دے پوری حکومت، تلگو دیشم پارٹی کی پوری لابی ایک دستخط جعلی بتا دے۔ ہم نے دستخط بھی لیا ہے اور ان کا فون نمبر بھی لکھا ہے، اور وہ ہمارے جلسے میں آنے والے سامعین و ناظرین نہیں تھے، بلکہ ہمارے اراکین تھے بھائی۔ وہ جمعیت علماء کو تحریک سمجھتے تھے، اپنے کھانے پینے کے ساتھ آئے۔ اس لیے آپ اس کام کو تحریک کی شکل میں کریں۔ جب فون کرتے ہیں کہ صاحب جمعہ کی نماز کے بعد ایک ریلی منظم کی جائے گی جو ڈی سی صاحب کو میمورنڈم دے گی، یہی تو کرتے ہیں۔ حضرت صدر محترم کا کھلا ہوا اعلان ہے، ہم جمعیت علماء کے ورکروں کو بے سمت ریلیوں سے منع کرتے ہیں۔ آپ لفظ سمجھو، ہم سب کو نہیں منع کرتے، ہم کس کو منع کرتے ہیں؟ جو جمعیت علماء کا ورکر ہے۔ حضرت صدر ہیں کس کے؟ آپ کے نا۔ ارے بھائی آپ ڈسٹرکٹ کے ممبر ہو، حضرت آل انڈیا صدر ہیں۔ تو جمعیت علماء کا جو ایک خاندان ہے، جو ایک جمعیت علماء کا حلقہ ہے، حضرت کی بات اس کے لیے ہوتی ہے۔ جو لوگ نکل جاتے ہیں اور کچھ ناگوار واقعات پیش آ جاتے ہیں، آپ کو تعجب ہوگا اس کا تصفیہ بھی جمعیت علماء ہی کرتی ہے۔ اب میں آپ کی توجہ چھوٹی چھوٹی 2 باتوں کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ حضرت یہ چاہتے ہیں کہ آپ پرمیشن لے کر کے جلسے کرو ملی مسائل میں۔ جمعیت علماء کے جلسے دستور میں لکھے ہوئے ہیں۔ ایک تو جمعیت علماء کا جلسہ ہوتا ہے ورکنگ کمیٹی کا اجلاس، آپ کے ضلع کی بھی ورکنگ کمیٹی ہوگی، منڈل کی بھی ہوگی، سٹی کی بھی ہوگی، آپ اس کو ضرورت پڑتی ہے بلاؤ، اس میں امور طے کرو، دستور کو سامنے رکھو۔ اس کے بعد آپ کا اجلاس ہوتا ہے منتظمہ کا۔ یہ جمعیت کے اجلاس کے عنوانات بتا رہا ہوں۔ منتظمہ کا اجلاس یعنی آپ کے جتنے منتظمہ کے اراکین ہیں، مثال کے طور پر ایک ضلع میں 30 ممبر منتظمہ کے ہیں، ایک ریاست میں 200 ممبر سازی جہاں ہوتی ہے تو 1000 ممبر پر ایک منتظمہ کا رکن بنتا ہے۔ 2 روپے کا ممبر اگر 1000 کوئی بنائے گا تو وہ آدمی اسٹیٹ کی منتظمہ کا ایک رکن بنے گا۔ اگر اسٹیٹ میں 300 رکن ہیں تو اس میں سے 100 رکن کا نام ہم دلی میں لیتے ہیں، اور یہ ایک ہی جگہ سے نہیں لیتے۔ مثلا آندھرا تلنگانہ کے 26 اضلاع ہیں، 20 پہ 6، تو یہاں کی جمعیت علماء ہر ضلع میں مناسب نمائندگی دے کر کے ہم کو بھیجے گی۔ یا ایسی کوئی جماعت نہیں ہے جو ہوا میں چل رہی ہو۔ تو آپ دلی تو 1/3 جائیں گے، مرکز میں 1 آئیں گے، لیکن اپنے ضلع میں تو آپ اجلاس کر سکتے ہیں منتظمہ کا، اور ٹرم کے اندر ایک جلسہ کرنا ضروری ہے، دستور کی جان ہے یہ۔ ابھی جو ہمارا ٹرم چل رہا ہے فروری سے شروع ہوا ہے، فروری میں صدر محترم نے چارج لیا ہے اور یہ 2 سالہ ٹرم چل رہا ہے۔ تو آپ کو چاہیے آئندہ فروری سے پہلے آپ اپنے منڈل میں، اپنے ضلع میں اپنا ایک اجلاس منتظمہ کا کر لیں۔ تو ایک عاملہ کا اجلاس ہوا، ایک منتظمہ کا۔ جمعیت علماء اصلاحی اجلاس بھی کرتی ہے، مثلا تفسیر کی نشست ہے، مثلا ہندو مسلم کے ساتھ ابھی جو بتایا یکجہتی کی جلسے ہیں، آپ کر لیں، مثلا سیرت پاک کا جلسہ ہے، مثلا اصلاح معاشرہ ہماری ایک تحریک ہے، وہ جلسہ کر لیں۔ ملی مسائل بھی ہمارے جلسے کا عنوان ہوتے ہیں، جیسے وقف ایک ملی مسئلہ چل رہا ہے۔ اب حضرت فرماتے ہیں کہ آپ وقف کا مسئلہ ہو یا شان رسالت کی توہین کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو،
آپ سیاسی پارٹیوں کی طرح مسجد سے لے کے ڈی سی آفس تک مارچ کا ماحول نہ بنائیے. جمعیت کے اراکین کو چاہیے کہ وہ پبلک مقام پر سرکار سے پرمیشن لے کر کے اپنا جلسہ کریں. ٹاؤن ہال میں کر لیں, کسی سرکاری ہائی اسکول میں کر لیں, کسی جونیئر کالج میں کر لیں, پریڈ گراؤنڈ میں کر لیں, اور آپ وہاں کے کلکٹر سے اور ایس پی سے پوچھیں, آپ لیں پرمیشن کے لیے آپ کو لیٹر پیڈ کی ضرورت ہے. 5:30 بجے 5:15 بجے, اس کے بعد 10 منٹ, بھائی 5 منٹ کے بعد جماعت ہے, تیاری کر کے نماز پڑھ لیں, نماز کے بعد 5 منٹ اپنی بات پوری کر کے پھر پروگرام آگے بڑھائیں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہ.